اسلام کی بنیاد جو ہے نا وہ توحید کے اوپر ہے، اور اسلام کے اندر سب سے بڑا جو جرم، ظلم اور سب سے بڑا جو گناہ ہے نا وہ شرک ہے۔ اور شرک کرنے سے جو انسان مشرک ہوتا ہے، شرک اور مشرک دو چیزیں ہیں کہ جو شرک کرنے والا مشرک ہوگا اور جو مشرک ہوگا وہ شرک کرنے والا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں، شرک کے بارے میں اور مشرک کے بارے میں قرآن پاک نے آیات کے اندر کس طریقے سے گفتگو کی ہے۔ آئیے ہم قرآن پاک کے الفاظ کی گفتگو کا ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں شرک اور مشرک میں پتہ چل جائے۔ قرآن کہتا ہے دوسروں کی عبادت کرنا، انہیں اللہ کا برابر ٹھہرانا، یہ شرک ہے اور یہ کرنے والا مشرک ہے۔ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو جو نہ نفع نقصان کا مالک تھا اور جو نہ ان کی بات کا جواب دے سکتا تھا، پکڑ کر ظلم کیا۔ اہل کتاب نے کہا اللہ اولاد رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کے برابر اوروں کو پکڑتے ہیں اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا ایک دوسرے کو معبود یا رب بنانا شرک ہے۔ اہل کتاب در حقیقت جبت و طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، سورۃ نوح کے اندر آیا۔ قرآن جانوروں کے کان کاٹنا، اللہ کی بنائی شکل کو بگاڑنا، شیطان کو دوست بنانا شرک کے مترادف ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہنا کفر ہے اور شرک ہے۔ بت پرستی شیطانی عمل اور گندگی ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان، ظلمت اور نور پیدا کیے، پھر کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو مددگار بنانا شرک ہے۔ جب خدائے رحمان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے، اس طرح ان کی نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ خواہشات کی پیروی کرنا گویا انہیں اپنا معبود بنانا ہے اور یہ گمراہی ہے۔ مشرک اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بناتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے۔ مشرک جانوروں پر اللہ کا نام نہیں لیتے اور خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ مشرکوں نے مویشیوں کے حمل مردوں پر حلال اور عورتوں پر حرام، اور اگر مردہ ہو تو دونوں کے لیے جائز قرار دیا ہے۔ مشرکوں نے جنوں کو جو خدا کی مخلوق ہیں خدا کا شریک اور بیٹے بیٹیاں بنا رکھا ہے، حالانکہ ان میں مخلص بندوں کو چھوڑ کر باقی سب جن پکڑے جانے والے ہیں۔ خدا کا بیٹا یا بیٹی ٹھہرانا شرک اور جھوٹ ہے۔ بحر و بر کی ظلمتوں یا دیگر مسائل میں اسے گڑ گڑا کر پکارتے ہو، ان سے بھی اور دوسری تکلیفوں سے بھی وہ اللہ ہی نجات دیتا ہے، پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننا شرک ہے۔ خدا کے دیے کھیتوں اور مویشیوں میں خدا کے ساتھ دوسروں کا بھی حصہ کہنا شرک ہے۔ مشرک خدا کے حصے میں کمی گوارا کر لیتے ہیں، مگر شرکاء اللہ کے شریکوں میں کمی گوارا نہیں کرتے۔ مشرک اپنے شرکاء کی وجہ سے قتل اولاد کو بھی اچھا سمجھتے ہیں۔ مشرکوں نے کچھ مویشی اور کھیت مردوں کے لیے اور کچھ عورتوں کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ شیطان کی اطاعت یا شیطانی طرز عمل اختیار کرنا گویا شیطان کو ولی ماننے کے برابر ہے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہہ کر کفر کیا۔
اہل کتاب نے اپنے علماء، درویشوں اور مسیح ابن مریم کو ارباب من دون اللہ بنا لیا، حالانکہ انہیں صرف ایک معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ مشرک اپنے معبودوں کو اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ غیر اللہ کو پکارنا ظلم ہے۔ مشرک خدا کے ساتھ اور معبود بھی بنا لیتے ہیں۔ قمر اور سورج پرستی شرک ہے۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے یا کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ شرک کے ذکر پر ان کی باتیں کھل جاتی ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ مشرک توحید کے ذکر پر تنگ دل ہو جاتے ہیں اور انکار کر دیتے ہیں، مگر شرک کے ذکر پر ان کی باتیں کھل جاتی ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ مشرک خدا کے لیے لات، منات اور عزا وغیرہ بیٹیاں تجویز کرتے اور خود اپنے ہاں بیٹی کے جنم لینے پر مارے شرم کے ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ آخرت کے نہ ماننے والوں نے ملائکہ کے نام عورت کے سے رکھ رکھے ہیں۔ کسی کو خدا کا بیٹا کہنا بہت بری بات ہے اور بالکل جھوٹ ہے۔ ان کے پاس اس کی عقلی و نقلی کوئی دلیل نہیں۔ قریب ہے کہ اس بات سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں۔ کافر خدا کو چھوڑ کر اس کے بندوں کو اپنا حمایتی بناتے ہیں۔ کفار نے خدا کو چھوڑ کر اور معبود بنا لیے تاکہ ان کو مددگار بنائیں۔ ان سے اللہ خوب آگاہ ہے۔ خدا کے سوا جسے بھی پکارا جائے وہ باطل اور غلط ہے۔ مشرک خود ہی ایک مجسمہ گھڑ کر اسے پوجنے لگ جاتے ہیں۔ مشرک اللہ احسن الخالقین، رب الاولین و آخرین کو چھوڑ کر باطل کو اور جعلی چیزوں کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں ہم من دون اللہ کی عبادت خدا کے تقرب کے لیے کرتے ہیں۔ مشرک کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ کئی معبودوں کی جگہ صرف ایک الہ ہو۔ مشرک اپنے معبودوں سے موحدوں کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی توحید پرست کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے ماننے والوں کو۔ مشرکوں نے من دون اللہ کو اپنا شفیع بنا رکھا ہے۔ مشرکوں نے خدا کے بندوں کو اس کا جز بنا لیا ہے۔ اولاد اللہ دیتا ہے مگر پھر اس میں دوسروں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ دین کے معاملے میں خواہشات نفس کی پیروی بھی شرک اور گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے آیات کے اندر جتنا سخت لہجہ مشرک اور شرک کے لیے اپنایا نا، اتنی کسی آیات میں نہیں اپنایا۔ اور اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر جس کو بھی تم پکارتے ہو وہ شرک ہے۔ اور پھر اللہ نے شرک کرنے کی شیطانی چالیں بھی بتائیں کہ یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہم یہ بتوں کی اور قبر پرستی کی اور پیروں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ نے کہا یہ بھی شرک ہے۔ کسی چیز کو بھی اس نیت سے سوچنا کہ میں اس کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہو جاؤں، اس سے بھی اللہ نے منع کیا، کیونکہ اللہ رب العزت براہ راست انسان کو ملنے کے لیے، اس کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، اس کے مسئلے حل کرنے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے اللہ پاک کی ذات ہر جگہ حاضر ہے۔ اللہ کہتا ہے جب میں براہ راست موجود ہوں تو کسی کو درمیان میں تم لوگ کیوں لاتے ہو کہ تم اس کے ذریعے سے تمہیں خدا ملے گا؟ خدا تمہیں ڈائریکٹ نہیں مل سکتا۔ تو اپنی عقیدہ جو ہے نا، عقیدے کو ٹھیک کریں اور ہر قسم کے شرک سے بچیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔